السلام علیکم معزز سامعین، بزرگان قوم، ملت مہدویہ، پیر و مرشد حضرت فقیر سید میراج عابد صاحب، میرے عزیز نوجوان دوستوں، میری مائیں اور بہنیں، جشن میلاد مہدی موعود علیہ السلام کی جو 14 مجالس سے منعقد کی گئی ہے، اس مجالس میں سے آج کی یہ 13ویں کڑی ہے، جسے روت منس گروپ اور اسٹار کمپنی کی جانب سے مقرر کیا گیا ہے۔ میں انہیں دلی مبارکبادی دیتے ہوئے دعائے خیر اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب میں جناب ذاکر حسین میاں محمد ملا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد آمنوا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اما بعد، لقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ پیران طریقت، عمائدین شہر، عزیز نوجوانوں، محترم خواتین اور پیارے بچوں،
آج کی رات کی وہ مقدس رات ہے کہ جس کی پو پھٹنے سے پہلے رحمت باری کو جوش آیا، کفر و ضلالت کے بتوں کو اوندھے سر گرنا تھا، اوندھے منہ گرنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا، جو اعلان فرمایا تھا کہ میں اپنی نعمتوں کو پوری کر دوں گا، اس عظیم ترین نعمت، اس عظیم ترین احسان کے ذکر کا وقت آ چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ارض جون پور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی نہیں، اللہ کی رحمتوں کی گھٹائیں تو چھائی ہوئی تھیں۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ خود ذات باری تعالیٰ کا وجود دنیا میں آ جائے۔ 14 ذی قعدہ، 14 جمادی الاولیٰ، پیر کا دن، دنیا والوں نے ایک عجیب آواز سنی تھی کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ حق بات نہ سب کو سنائی دیتی ہے، نہ حق کا جلوہ سب کو دکھائی دیتا ہے۔ حق بات نہ سب کو سنائی دیتی ہے، نہ حق کا جلوہ سب کو دکھائی دیتا ہے۔ آنکھیں پیاسی ہوں تو جلوے بےتاب ہوتے ہیں، کان سننے کے لیے ترستے ہیں تو حق بات اس کے کانوں میں امرت بن کر ٹپکنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ دل کی زمین قبول کرنے کے لیے تیار ہو تو ادنا بیج کو بھی زمین قبول کر لیتی ہے، اور زمین اگر بنجر ہو، کھاری ہو، تو اچھے سے اچھا بیج بھی اس میں ڈالا جائے تو کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ قل جاء الحق کی آواز آتی ہے، کسی نے نہیں سنی، لیکن سنی تو شیخ دانیال نے سن لی۔ تحقیق تفتیش شروع ہوئی کہ یہ آواز آج کیوں آئی ہے۔ آواز تو یہ لگائی جا رہی ہے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ ہو نہ ہو کہ آج کسی نہ کسی مقام پر حق کا ظہور ہو چکا ہے۔ حالات مہدی موعود علیہ السلام کی آمد کی گواہی دے رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج کی رات ہی مہدی پیدا ہو چکا ہو۔ شیخ دانیال کے دل میں یہ بات آئی، اسی دھن میں صبح ہوتی ہے اور تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ جو اندہ یا بندہ، جس کو جو تلاش کرتا ہے وہ ایک نہ ایک دن پا لیتا ہے۔ کنارے پر بیٹھنے والوں کو فقط لہروں کے نظارے ملتے ہیں، اور سمندر میں کودنے والوں کی قسمت میں موتی لکھے رہتے ہیں۔ جن لوگوں نے سنا بھی ہو حق کی بات کو، حق کی آواز کو، اپنے گھر میں اوڑھ کر سو گئے ہوں اور یہ سمجھ رکھا ہو کہ ہوگا کوئی واقعہ، کہیں بھی ہو سکتا ہے، ہم کو کیا غرض ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کی سمجھ میں تو کیا، ان کی قسمت میں بھی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی۔ لیکن جن لوگوں نے بے چینی کو محسوس کیا اپنے سینوں میں،
اور آواز کو سننے کے بعد یہ کہا کہ یہ معمولی آواز نہیں ہے، یہ تو حق کی آمد کی آواز کہی جا رہی ہے، حق کی آمد کی کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ آواز جو ہاتف لگا رہا ہے قرآن کی آواز کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، رسول اللہ کے بعد وہ کون ہستی ہے جس کے آنے کو حق کے آنے سے کہا جا سکتا ہے؟ اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں، کرتے بھی ہیں اعتراض، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آورے کے بعد حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں، اور خصوصاً ابو العلا مودودی نے اپنے تفسیروں میں یہ بات کہی ہے کہ قرآن کی موجودگی میں مہدی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب قرآن ہمارے سامنے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا اور یہ کہہ کر دیا ہے کہ اس میں تمہارے لیے سامان ہدایت قیامت تک کے لیے موجود ہیں، اب اس کے بعد یہ کہنا کہ مہدی کا آنا ضروری ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے، تو کیا یہ قرآن کے ہدایت نامے کی نفی نہیں کرتا؟ کیا اس کی وجہ سے قرآن کے وجود پر یا قرآن کے شافی اور شفا دینے والے ہونے کی حیثیت سے کتاب ہونے پر کیا جامع قانون کی حیثیت سے ایک مستقل صحیفہ آسمانی ہونے کی حیثیت سے کیا یہ قرآن کی توہین نہیں ہے؟ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ قرآن کے بعد بھی مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ضروری ہے، مہدی پر ایمان لانا ضروری ہے، کسی منچلے نے کہہ دیا، اس کی ذہنی اپج تھی، سننے والوں نے سنا، سر دھننے لگے، داد دینے لگے اور کہنے لگے واہ کیا انوکھی بات آپ نے کہی ہے۔ شدہ یہ بات ہمارے نوجوانوں تک بھی پہنچتی ہے، وہ بھی اس بات کو سنتے ہیں، ان کے ذہنوں میں بھی کانٹا خلش کا پیدا ہوتا ہے، وہ بھی سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ واقعی یہ بات تو سمجھنے کی ہے، واقعی یہ بات تو غور کرنے کے قابل ہے کہ جب قرآن ہمارے ہاتھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا اور یہ کہہ کے دیا ہے کہ تم اس قرآن پر تم عمل کرو گے تو تمہاری دنیا بدل جائے گی، تم کو ہدایت کا سامان مل جائے گا، لیکن پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ضروری ہے اور آپ کی آمد یقینی ہے، اور اس قدر یقینی ہے کہ مہدی موعود پر ایمان لانا فرض ہے، اس قدر یقینی ہے کہ اس کا انکار کفر ہے۔ تو جو ہستی مدار کفر و ایمان بن سکتی ہے، کیا قرآن کے بعد بھی، قرآن کی موجودگی میں بھی کسی ہستی کا آنا ضروری ہو سکتا ہے؟ جب یہ سوال ہمارے مہدوی نوجوان بھی سنتے ہیں، کسی تقریر کے ذریعے سے، کسی تحریر کے ذریعے سے، چونکہ معلومات پورے ان کے پاس نہیں ہوتے، رو میں بہہ جاتے ہیں، کچھ تو اس کو صحیح تسلیم کر لیتے ہیں، یا کچھ اتنی ہمت تو نہیں پاتے کہ اس کے سامنے مہدی موعود علیہ السلام کی مخالفت کر سکیں۔ البتہ ان کے دل میں برابر شک و شبہ کا ایک کانٹا ہے جو بو دیا گیا ہے، اور لوگ اس کانٹے کو اپنے دل میں پالنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے آپ اس بات کو ہمیشہ، میں نوجوانوں سے خاص طور پر مردوں سے اور عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی شک کو اپنے دل میں پالنے کی کوشش نہ کرو، شک اور شبہ کو کبھی بھی ہلکا مت سمجھو۔ اگر کوئی تمہارے دلوں میں شک کا ہلکا سا بیج بھی ڈالتا ہے تو یہ مت سمجھو کہ یہ معمولی چیز ہے جو آپ کے دل میں ڈالی جا رہی ہے، اس لیے کہ
جو شک کی معمولی بیج ہے جو آپ کے دل میں ڈالی جا رہی ہے، اس کو زمانہ گزرنے کے بعد یہ فقط بیج کی حیثیت سے نہیں رہتا بلکہ ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ بیج کو توڑا جا سکتا ہے، بیج کو اکھاڑا جا سکتا ہے، لیکن درخت بن جائے تو اس کو اکھاڑا نہیں جا سکتا۔ اور ہمیشہ کفر کی سرحد شروع ہوتی ہے، ہمیشہ کفر پیدا ہوتا ہے تو درخت کا نام کفر ہے، بیج کا نام شک ہوا کرتا ہے۔ کیا بات؟ جس نقطے سے شک شروع ہوتا ہے، منزل ختم ہونے کے بعد، سفر پورا ہونے کے بعد جس منزل پر آپ پہنچتے ہیں اسی کو کفر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہی شک کی نفی کر دی۔ شک، حالانکہ آپ سمجھتے ہیں کہ شک معمولی چیز ہے، میں تو کہتا ہوں زندگیوں کو برباد کرنے والی چیز کا نام شک ہے۔ آپ کے ایمان ہی کو نہیں، آپ کی دنیا کو تباہ و تاراج کرنے والی چیز کا نام شک ہے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، اگر آپ کسی گھر کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو کسی گھر میں جہاں میاں بیوی محبت سے رہتے ہیں، آپ ان کے دلوں میں اگر شک کی ایک چھوٹی سی بات بھی پیدا کر دیں، اگر کسی بیوی سے یہ کہہ دیں کہ شوہر تمہارا ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ وہ تو رنگریلیاں منانے والا ہے، اور کبھی اتفاق سے کام کاج کی وجہ سے اگر شوہر رات کو 12 1 بجے 2 بجے گھر کو آتا ہے تو آپ سچ مانیے کہ بیوی پر کیا گزرتی ہوگی۔ وہ قسمیں کھا کر کہتا ہوگا کہ نہیں، میرے پاس کوئی غلط اور بری عادت نہیں ہے، بس کہنے والے نے جو کہہ دیا کہ دیکھ لینا کہ تمہارے شوہر رات کے 2 بجے ہی آیا کریں گے، تو بات اس کو مضبوط ہو جاتی ہے۔ اب اچھے خاصے گھر میں معمولی شک نے بنیادیں تباہ کر کے رکھ دی، محبت کی بنیادوں کو ختم کر کے رکھ دیا، 2 دلوں کو ہلا کر رکھ دیا، 2 خاندانوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ تو ایک چھوٹی سی شبہ اور شک کی جو بات پیدا ہوتی ہے، دوستوں میں اگر آپ پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو ذرا شک پیدا کر کے دیکھیے، کسی فرم کے پارٹنرز محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں، ذرا ان کے دلوں کو، اس فرم کو توڑنے والے ہمیشہ شک کو پیدا کر دیتے ہیں۔ جہاں شک پیدا ہوا، جہاں شبہ پیدا ہوا تو فوراً فرم ٹوٹ جاتی ہے، کمپنی باقی نہیں رہتی، اور دیکھنے والے مزہ حاصل کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے چھوٹی سی بات کی تھی، آج نتیجہ یہ ہوا ہے کہ سارا گھر ان کا ختم ہو کر رہ گیا، ساری پیڑھی ختم ہو کر رہ گئی۔ تو جس طرح دنیا برباد ہوتی ہے، اسی طرح دین کے تعلق سے بھی اگر آپ کے دل میں شبہ پیدا ہو جائے تو اس شبہ کو معمولی مت سمجھو، یہ شبہ وہ زہر ہے جو آپ کے ایمان، جو آپ کے دین کے ساری زندگی کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ معمولی ہے مگر آہستہ آہستہ یہ آپ کے دین کو تباہ و تاراج کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اعلان کرنا پڑا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں۔ لوگوں، اگر تم شک کرو گے تو قرآن کو قرآن کب مانو گے؟ قرآن کو قرآن کب مانو گے؟ اگر تم شک کرو گے تو کب کیسے تسلیم کرو گے کہ جبرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے ہیں؟ نہ ہم نے خدا کو دیکھا، نہ ہم نے جبرائیل کو دیکھا، نہ جبرائیل کو کسی دریچے سے آتے ہوئے دیکھا، نہ رسول کے قلب اقدس پر کلام کو اتارتے دیکھا۔ کسی نے دیکھا تھا؟ صحابہ نے نہیں دیکھا، صحابہ نے نہیں دیکھا۔ پھر ہم کیسے مانتے ہیں کہ واقعی اللہ کا کلام ہے؟ نہ تو ہم نے خدا کو بات کرتے ہوئے دیکھا، نہ خدا کی زبان ہلتے ہوئے اور خدا کے پاس سے کلام کو آتے ہوئے ہم نے دیکھا، نہ رسول کے قلب اقدس کو ہم نے کھلتے ہوئے دیکھا، نہ ان باتوں کو جذب کرتے ہوئے دیکھا، نہ درمیان میں لانے والی ہستی جبرائیل کو ہم نے ان کی اصل شکل میں دیکھا، نہ تو غیر شکل میں دیکھا کہ وہ لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی کلام کو پیش کر رہے ہیں۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، مگر یاد رکھیے شک کا علاج ہے تو ایک ہی علاج ہے،
شک کا علاج ہے تو ایک ہی علاج ہے، اور شک کا علاج ہے یقین۔ شک کو توڑا جا سکتا ہے تو یقین کے ساتھ توڑا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کسی نے پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو اگر بیوی یہ کہہ دے ہاں میں نے ہی اجازت دی ہے کہ 12 سے پہلے گھر کو مت آیا کرو، تو لگانے والا بجھ جائے گا۔ یہ تو الٹی بات ہوئی ہے۔ بیڑی سے اگر کوئی خرید کر رکھتا ہے تو اگر پارٹنر یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو کھلی چھوٹ دی ہے اور کہا ہے کہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، میرے طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں، تو لگانے والا مر جائے گا اور کہے گا کہ صاحب میری بات تو ماری جا رہی ہے، اس کی بات نہیں بلکہ اس کی ذات ماری جا رہی ہے۔ تو شک کا علاج ہے تو صرف یقین کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ نے لا ریب فی صاف طور پر کہا کہ لوگوں تم شک کرو گے تو نہ خدا کو مانو گے، نہ رسول کو مانو گے، نہ قرآن کو مانو گے۔ ایک شک کو نکال دو تو پھر دین پورے کا پورا تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خبردار تہمتوں کی جگہ بھی نہ جاؤ، وہاں سے بھی تم کو بچنا چاہیے، ورنہ شیطان ہمیشہ پیچھے پڑا رہتا ہے۔ آپ کی زندگی کو تباہ کرنے والا کیا آپ کے دین کو پنپتے ہوئے دیکھنا پسند کرے گا؟ بالکل نہیں۔ شیطان تو ہمیشہ آپ کے دین کی بنیادوں کو مسمار کرنا چاہتا ہے۔ شیطان تو ہمیشہ آپ کو گمراہ کرتے ہوئے جہنم کے گڑھے کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اور اس کا جو سہارا ہوتا ہے وہ یہی شکوک و شبہات کا ہوا کرتا ہے۔ شیطان کو آپ کو بگاڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، راہ راست سے ہٹانے کی آپ کو ضرورت نہیں، فقط وہ تھوڑا سا شک آپ کے دل میں پیدا کر دے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ جو چاہتا ہے شیطان آپ خود وہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں بلکہ قرآن کہتا ہے کہ شک کو نکال دیا کرو جہاں بھی شک پیدا ہوتا ہے، اور یہ شک بری صحبتوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، غلط صحبتوں میں بیٹھنے کی وجہ سے شک پیدا ہوتا ہے۔ ایمان تھوڑا کمزور ہوتا ہے تو شک کو جگہ مل جاتی ہے، اور اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے، جس کو میں یقین کے نام سے یاد کرتا ہوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان الیقین کلہ۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے جواب دیا ارے ایمان تو یقین کا نام ہے۔ جب یقین کی دولت تم کو مل جاتی ہے تو سمجھو کہ ایمان کی دولت تم کو مل گئی، اور اگر تم نے کبھی شک و شبہ کو اپنے دل میں جگہ دی تو یاد رکھو اس کی وجہ سے ایمان تمہارا کمزور ہوتا ہوا چلا جائے گا۔ اور شک آتا ہے تو سوئی کے ناکے کی طرح آتا ہے، لیکن گھن کی طرح اندر ہی اندر ایمان کے پورے پیڑ کو خلاص کر کے رکھ دیتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں تو پیڑ نظر آتا ہے، لیکن ہوا چلتی ہے تو وہ دھڑام سے گر پڑتا ہے، اور اس کی بنیاد وہی شک سے۔ تو شک سے جو زندگی شروع ہوتی ہے کفر پر اس کا اختتام ہوا کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو کفر کی منزل سے بچانا چاہتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ کو شک کے تعلق سے ان تمام دروازوں پر، دریچوں پر، ان تمام روزنوں پر، سوراخوں پر نظر رکھنی ہوگی جہاں سے شکوک و شبہات کو آپ کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر آپ نے ان کا خیال رکھ لیا تو سمجھو کہ آپ کا ایمان ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو جاتا ہے۔ شک کرنے والوں نے شک کیا ہے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ قرآن کی موجودگی میں مہدی کی کیا ضرورت ہے۔ اعتراض بڑا وسیع معلوم ہوتا ہے، اعتراض بہت ہی بڑا معلوم ہوتا ہے، بھاری اعتراض معلوم ہوتا ہے، اور تقریر کرنے والے اگر اس عنوان کو اور رنگین الفاظ میں، رنگین عبارت میں آپ کے سامنے کھول کر بیان کریں کہ یہ وہ قرآن ہے کہ جس نے زندگیوں کو اسلام کی بدل مسلمانوں کی، کافروں کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا، یہی وہ قرآن ہے جن مسلمانوں نے اس قرآن کو سینے سے لگایا تو کل تک جو اونٹوں کے چرواہے تھے وہ حاکم بن چکے ہیں، تخت و تاج کے مالک بن چکے ہیں، کل تک وہ جو وہم گمان پرستی میں مشغول تھے اسی قرآن کو لینے کی وجہ سے وہ عرش کے فرشتے بننے کے لیے تیار ہو گئے، یہی وہ تھے کہ جو کل تک
کسی طرح جن کو کوئی جانتا اور مانتا نہیں تھا، اچانک کیسے ہو گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا، اور یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے مسلمانوں کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا. یہی وہ قرآن ہے جس نے 23 سال کے مختصر سے عرصے میں ساری کائنات میں انقلاب برپا کر کے رکھ دیا. آج یہی وہ قرآن ہے کہ جس مسلمان جس کو ہاتھوں میں لے کر جاتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی جب کوشش کرتے ہیں تو دنیا ان سے لرز جاتی ہے، دنیا ان سے تھراتی تھی، آج بھی دنیا تھرانے کے لیے تیار ہے جن کے ہاتھوں میں قرآن رہتا ہے. تو بس ایسی کتاب کے رہتے ہوئے جو اپنے پاس ایک جامع قانون رکھتی ہے، ایک جامع اصول رکھتی ہے، ضابطہ حیات کے طور پر رکھتی ہے، اور اس کے بعد کسی اور ضابطہ حیات کی ضرورت نہیں. اعلان کر دیا جاتا ہے کہ قرآن کے سوا جو راستہ تم چلو گے، قرآن کے سوا تم جو راستہ چلو گے، وہ راستہ سوائے جہنم کو لے جانے کے اور کوئی راستہ نہیں ہو سکتا. جب اتنی بات دھڑلے سے کہی جا رہی ہے، پھر یہ کہنا کہ قرآن کی موجودگی میں مہدی موعود علیہ السلام کی آمد ضروری ہے، مہدی کی بعثت ضروری ہے، مہدی پر ایمان لانا ضروری ہے، کیا یہ سوال صحیح ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ہمارا اپنا اعتقاد، تمہارا اعتقاد صحیح ہو سکتا ہے؟ تو آپ دنگ ہو جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. پھر آپ یہ کہنے لگتے ہیں کہ صاحب ہم تو نہیں جانتے، ذرا ہمارے مرشدوں کو پوچھنا پڑے گا. یہ دوسری بڑی غلطی ہوتی ہے، یہ دوسری بڑی غلطی ہوتی ہے. محاذ پر لڑنے والا کبھی پیچھے نہیں ہٹتا. کیا بات، کیا بات. محاذ پر لڑنے والا کبھی پیچھے نہیں ہٹتا. محاذ پر لڑنے والا اگر یہ کہے کہ تیرے پاس جو ہتھیار ہیں مجھے مقابلہ کرنے کے وہ ہتھیار نہیں، ذرا میں کیمپ کو جاؤں ہتھیار لے کر آؤں، تو وہ پلٹ کر آپ کو جانے نہیں دے گا، آپ کو ختم کر دے گا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہتھیار لے کر آ کر میں لڑوں گا، مگر آپ کا یہ پیچھے ہٹنا آپ کی پسپائی کی دلیل ہو جاتا ہے. تو خدا را آپ کو اگر آپ کو جانکاری نہیں ہے تو میں تو ایک جانکاری، ایک ہتھیار آپ کو دیتا ہوں. ایک ویپن ہے جس کو میں سیکرٹ ویپن کے نام سے یاد کرتا ہوں. ایک راز کا ہتھیار ہے جو میں آج کو دے رہا ہوں. اس ہتھیار کو آپ استعمال کیجئے. اگر کبھی آپ بے بس ہو جاتے ہوں تو آپ کو پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، ہتھیار لے کر مانگ کر آ کر لڑنے کی ضرورت ہے، اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اعلان کر دینا چاہیے اسی وقت میں، وہ سیکرٹ ہتھیار کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو کہنا چاہیے کہ تم کچھ بھی کہو، میں ایمان مہدی پر لاتا ہوں یقین کے ساتھ کہ مہدی کا آنا سچا ہے، قرآن میں ہو کہ نہ ہو، مگر ہمارے آبا و اجداد نے جو مانا ہے وہ یوں ہی تمہاری طرح چائے کے ہوٹل سے آ کر مہدی کو نہیں مانا، تحقیق کے ساتھ مانا ہے. اس لیے مجھے تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، تحقیق تم کرتے بیٹھو، میں بغیر تحقیق کے ایمان لایا ہوں. اس ویپن کا کوئی جواب ہو سکتا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے آخری وقت میں جب کہ شیطان ان کے سامنے آ گیا تھا اور حضرت امام غزالی کو راستے سے بھٹکانے کی کوشش کر رہا تھا، دیکھا کہ آخری وقت ہے، کہا کہ چلو آج ہم دلائل توحید کے آپ پیش کرو، میں توڑنے کے لیے تیار ہوں. امام غزالی کا آخری وقت ہے. امام غزالی اپنے زمانے کے وہ امام ہیں کہ جنہوں نے موسیٰ کو جواب دیا تھا، جنہوں نے موسیٰ کو جواب دیا تھا. جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک عالم ایک کونے میں کملی اوڑھے ہوئے پڑا ہوا ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے مانند ہوں گے. ایک چھوٹا سوال آپ کے سامنے کرتا ہوں، میں جواب آپ کو دینا ہوگا. جب رسول اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میری امت کے عالم بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے برابر ہیں، تو جو رسول کے نقش قدم کی پیروی کرنے والا ہے وہ کس کے برابر ہوگا؟ آپ بولیے کس کے برابر ہوگا؟ جب
جب دیندار ہی نہیں دنیا دار علماء، جب رسول اللہ نے فرما دیا علماء امتی، میری امت کے عالم جن کا وہ مقام ہے کہ وہ پیغمبروں کے مانند، بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے مانند، موسیٰ کے مانند، عیسیٰ کے مانند، ایوب کے مانند، یعقوب کے مانند، یوسف کے مانند، یہ پیغمبروں کے مانند جب میری امت کے علماء، عام علماء کا درجہ پیغمبر کے کہتے ہیں کہ علماء کہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے برابر ہیں، تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ ہستی جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا کہ میرے نقش قدم پر چلے گا، میرا ہم نام ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام، اس کی ماں کا نام میری ماں کا نام، اس کا نام میرا نام، اس کا حلیہ میرا حلیہ، اس کے اخلاق میرے اخلاق، اس کے کردار میرے کردار، اس کی فطرت میری فطرت، اس کی دعوت میری دعوت۔ اب بتاؤ کہ جب وہ پیدا ہوگا تو وہ کس کے برابر ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ بہت۔ تم جب پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں، امام غزالی کو دیکھا، معلوم نہیں امام غزالی تو پڑے ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی ملاقات ہو گئی ان سے، تو انہوں نے کہا کہ ایک بوڑھا پڑا ہوا ہے کونے میں۔ موسیٰ نے پوچھا من انت، کہ آپ کون ہیں؟ موسیٰ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو امام غزالی نے کہا محمد ابن محمد ابن محمد، میرا نام محمد، میرے باپ کا نام محمد، میرے دادا کا نام محمد ہے، محمد ابن محمد ابن محمد۔ امام غزالی نے جواب دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، پہلے سے غصے والے آدمی تھے، جلال والے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا، انہوں نے کہا میں نے تیرا نام پوچھا تھا، تیرے باپ دادا کا نام نہیں پوچھا تھا، میں نے پوچھا تھا تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے، تو تجھے تیرا نام کہنا چاہیے تھا، یہ لمبی لتا لگا دی تو نے، پوری سلسلہ پڑھ دیا محمد ابن محمد ابن محمد۔ تو امام غزالی نے کہا خدا نے تم سے پوچھا تھا ما فی یمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو جواب دینا تھا میرے ہاتھ میں میرا عصا ہے، تم نے کیا جواب دیا، یا عصایا اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، اے اللہ یہ میرا عصا ہے، اس کی وجہ سے میں بکریوں کو پتے جھاڑا کرتا ہوں، میرا ٹیکا بھی لے لیا کرتا ہوں، دنیا کے بہت سے کام نکالتا ہوں۔ کیا خدا نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ تم کیا کام کرتے ہو، خدا نے یہ پوچھا تھا ہاتھ میں کیا ہے، یہ کہنا تھا عصا ہے، لیکن جب تم کو بات کرنے کا موقع ہے تو کیا مجھے بات کرنے کا موقع نہیں ہے؟ میری امت کے علماء کا وہ مقام ہے جو بنی اسرائیل کے پیغمبروں کا مقام ہے۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جب آخری وقت ہوا، وہ ہستی جو موسیٰ سے بات چیت کر لیتی ہے، لیکن جب شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ آج ہم بحث کر لیں گے توحید کے بارے میں، تم وحدانیت کے دلائل پیش کرو، توحید کے دلائل تم پیش کرو، میں ہر دلیل کو تمہاری توڑنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، جب مقابلہ کرنے کے لیے آدمی آ چکا ہے تو کیا کریں گے، تو مقابلہ کیجئے۔ تو جب آیتوں پر آیتیں میں غزالی پڑھتے گئے تو شیطان نے ہر آیت کو آیت سے توڑا، ہر آیت کو آیت سے توڑا، ہر حدیث کو حدیث سے توڑا، ہر دلیل کو دلیل سے توڑا۔ وحدانیت کی بات چل رہی ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں دلیلوں سے کوئی خدا کو پا نہیں سکتا، دلیل سے تو آدمی ذلیل ہوتا ہے، دلیل مانگتا ہے تو ذلیل ہوتا ہے۔ ایمان نے کبھی دلیل نہیں مانگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی جو تعریف فرمائی وہی تعریف تھی کہ لوگوں تم سب نے مجھ سے دلیل مانگی، ابو بکر صدیق نے کبھی دلیل نہیں مانگی، ابو بکر صدیق نے کبھی دلیل نہیں مانگی۔ ابو بکر صدیق نے جو بھی میں نے بات کہی، ابو بکر نے کہا کہ آپ سچے ہیں، حالانکہ اس وقت میں نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہودی کا جھگڑا ہوتا ہے، یہودی کہتا ہے کہ صاحب آپ میرے روپے لے لیے ہیں، اب تک واپس نہیں کرے، فوراً واپس کرو۔ رسول نے کہا کہ بھائی تو بھول رہا ہے،
میں لیا تو تھا اور فوراً تجھے دے بھی دیا ہوں تھوڑے دنوں کے بعد. تو کہا ثبوت کیا ہے؟ یہودی نے پوچھا آپ جو واپس کرنے کی بات کرتے ہیں ثبوت کیا ہے آپ کے پاس؟ رسول نے کہا جب میں نے لیا تھا تو میرے پاس ثبوت تھا, جب میں دیا ہوں میرے پاس ثبوت ہے. اس نے کہا یہ بات غلط ہے, اگر آپ نے مجھے واپس کیا ہے تو مجھے ثبوت دیجئے, میں ماننے کے لیے تیار ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا. اب وہ صدیق رضی اللہ عنہ کا اس راستے سے گزر ہوا, جب انہوں نے یہ کلام سنا, مکالمات سنا, تو بے ساختہ کا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی قسم کھا کر کہ رسول اللہ نے واپس کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو بکر یہ تم کیا کہتے ہو؟ کہا رسول اللہ سچ کہتا ہوں, آپ نے دیا ہے, میں یقین کرتا ہوں, میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے پیسے واپس کر دیے. جب ثبوت مل گیا تو یہودی تو چلا گیا. رسول اللہ نے پوچھا ابو بکر تم تو اس وقت موجود نہیں تھے جب میں پیسے دیا, پھر تم کیسے یقین کے ساتھ, وہ بھی یہودی کے سامنے بولتے ہو, دھڑلے کے ساتھ کہ میں موجود تھا, میرے سامنے آپ نے دیا, یہ آپ کیسے کہتے ہو؟ ابو صدیق نے کہا آقا آپ نے کہا خدا ہے, میں نے دیکھا نہیں پر میں نے مان لیا آپ کی بات کو سن کر. آپ نے کہا جنت ہے, میں نے دیکھا نہیں, آپ کے کہنے کی بنا پر میں مان لیا. آپ نے کہا دوزخ ہے, میں نے مان لیا. آپ نے کہا میزان ہے, میں نے مان لیا. آپ نے کہا ترازو ہے, میں نے مان لیا. اللہ کی بڑی بڑی باتوں کو آپ نے کہا اور میں نے مان لیا, اور دنیا کی چھوٹی چیز کے بارے میں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ ایک چھوٹی چیز کے بارے میں آپ جھوٹ بول سکیں گے؟ اس لیے میں کہتا ہوں جو اللہ پر جھوٹ نہیں باندھ سکتا وہ دنیا والوں کے سامنے کیا جھوٹ بولے گا؟ جس نے ہمیشہ سچ کہہ کر سوائے تکلیفوں کے کچھ برداشت نہیں کیا, سوائے تکلیفوں کے کچھ نہیں ملا, کیا وہ دنیا کے لیے جھوٹ بولے گا؟ ہاں اگر کبھی اپنے فائدے کے لیے دنیا میں کسی کوئی کام کیا ہوتا تو میں سوچ بھی سکتا تھا کہ کچھ بچنے کے لیے کہتے ہوں گے, لیکن جس نے ساری زندگی اپنی تجدی ہے صرف اللہ کے لیے, صرف اللہ کے دین کے لیے, لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے, اپنے ذاتی مفاد کے لیے آج تک جس نے کوئی بات نہیں کی, ٹوٹا پھوٹا بوریا جس کا بچھونا بن کر رہ گیا تھا, روٹی جو کی روٹی جس کی غذا بن کر رہ گئی ہے, جس کے گھر میں رہنے کے لیے کھانے پینے کے لیے برتن موجود نہیں, تو کیا وہ شخص ایک یہودی کے مقابلے میں جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ساری دنیا کے قیامت تک کے دنیا والوں کا ایمان اسی ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان بڑھ جاتا ہے. کیونکہ دوسرے لوگ دلیل دیکھ کر, پوچھ کر, معجزات دیکھ کر, عقل میں تول کر ایمان لائے, اور ابو بکر نے میری زبان سے نکلا اور کہا آمنا و صدقنا. چلو یہاں بھی ایک بات میں بات آج نکل رہی ہے اس لیے کہ آج مہدی موعود کی پیدائش کا دن ہے. آج ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ مہدی موعود کی روح کا تصرف ہے, بات پر بات نکل رہی ہے. چلو اسی بات پر ہم بات کر لیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ابو بکر کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں اور ساری دنیا کے مسلمانوں کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کے ایمان کا ترازو بڑھ جاتا ہے. جب یہ بات مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئی تو مہدی موعود سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا ایمان کدھر ہے؟ آپ کا ایمان کدھر ہے؟ اگر ابو بکر کا ایمان ساری دنیا کے ایمان سے بڑھ کر ہے تو آپ کا ایمان بھی کب چھوٹا ہوا, کم ہوا؟ ابو بکر کے ایمان کے برابر بھی آپ کا ایمان نہیں ہوا. سوال بہت سخت تھا اور وہ بھی اسپونٹینیس جسے کہتے ہیں, اچانک سوال ہو گیا تھا, سوچنے کا بھی موقع نہیں. میں سوچ کس کو؟ جو اللہ کا خلیفہ نہیں اسے سوچنا پڑتا ہے, اور جو اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے اسے سوچنے کی ضرورت نہیں, بنانے والے کو سوچنے کی ضرورت پڑتی ہے. جواب کی فکر کسے ہوتی ہے؟ اللہ کے خلیفے نے کبھی جواب کی فکر نہیں کی, فکر ہوئی تو اللہ کو ہوئی, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفے کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے دل کھولا اور جواب دے دیا. جب لوگوں نے پوچھا کہ صاحب جب یہ بات ہے کہ ابو بکر کا ایمان سب سے بڑا ہے اور امت کے پورے امت کے مومنین کا جو قیامت تک ہونے والے ہیں ان کا ایمان الگ ہے, پھر بھی ابو بکر کا ایمان بڑھ گیا, تو آپ کا ایمان کدھر ہے؟ تو فوراً مہدی موعود نے پوچھا رسول اللہ کا ایمان کہاں ہے؟
مہدی موعود نے پوچھا رسول اللہ کا ایمان کہاں ہے؟ تو کہا وہ تو الگ ہے. آپ نے فرمایا اس کے تابع کا ایمان بھی وہ تو الگ ہی ہے. جہاں اس کا ایمان ہے وہاں ان کا ایمان ہے. یہاں تابع کی بات چل رہی ہے اور یہ عام تابع نہیں. تابع دو قسم کا ہوتا ہے, ایک تابع عام, ایک تابع تام. تابع عام ابو بکر اور پوری دنیا, اور تابع تام مہدی موعود علیہ السلام ہیں. ان کا ایمان کہاں ہے؟ تو بولے وہ الگ ہے. تو بولے یہ ترازو میں ہی نہیں ہے وہ ایمان. تو بولے میرا ایمان بھی ترازو میں کہیں کو آئے گا؟ میرا ایمان بھی ترازو میں کہاں سے آئے گا؟ جہاں رسول اللہ کا ایمان ہے وہاں بندے کا ایمان ہے. نہیں تو پوچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور رسول اللہ خود گواہی دیں گے کہ میں بھی بچانے والا ہوں اور مہدی بھی بچانے والا ہے, عیسیٰ بھی بچانے والے ہیں. اور ڈوبنے والا بچایا نہیں کرتا, اور بچاتا وہ ہے جو خود بچ گیا ہو. اور بچنے والے تین ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, عیسیٰ علیہ السلام ہیں, اور مہدی موعود علیہ السلام ہیں. یہ ہے ایمان کے بچانے والے. اور جو بچاتے ہیں وہ تیرتے ہوئے نہیں جاتے, وہ تو ہمیشہ کنارے پر رہتے ہیں. جب رسول اللہ کنارے پر ہیں تو بندہ بھی کنارے پر ہے. یہ بہنے والے بہتے ہوں گے, ان کے ایمان کو تولا جاتا ہوگا. رسول و مہدی کے ایمان کو تولا نہیں جاتا. رسول و مہدی کے ایمان کو تولا نہیں جاتا. رسول و مہدی سے ایمان کو لیا جاتا ہے. ایمان کو لیا جاتا ہے. تو امام غزالی سے جو بحث ہونے لگی شیطان کی, اور اس نے دلائل پر دلائل دینے لگے, اور امام غزالی دلائل دیتے تھے اور شیطان اس کو توڑتا ہوا چلا گیا, یہاں تک کہ نزع کی کیفیت پیدا ہو گئی. آخری وقت وہ آ گیا کہ امام غزالی کی روح نکلنے کے قریب ہے اور شیطان غالب آتا ہوا جا رہا ہے. امام غزالی کو فکر ہوئی کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کا بڑا عالم, مسلمان عالم, جس نے توحید و رسالت کے ثبوت میں ہزاروں کتابیں لکھی ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا آخری وقت کفر کی حالت میں ہو جائے, شیطان سے مغلوب ہو کر نہ ہو جائے. فکر پیدا ہونے لگی کہ اب کیا ہوگا. ایسے میں توجہ کی مرشد کی طرف, امام غزالی نے توجہ کی مرشد کی طرف. جہاں کتابیں ختم ہوتے ہیں وہاں خطاب کام کرتا ہے. کتابیں تو آدمی کو گمراہ کر دیتی ہیں, کتابیں تو آدمی کو گمراہ کر دیتی ہیں. سفینہ ہمیشہ پار نہیں کرتا. سفینہ ہمیشہ پار کا نہیں کرتا, پار کرتا بھی ہے, کشتی کبھی پار بھی کرتی ہے اور کبھی کبھی الٹ بھی جاتی ہے, ڈوب بھی جاتی ہے, ڈبوتی بھی ہے آپ کو. تو یہ جو کتابیں ہیں ان کو میں سفینے کے نام سے یاد کرتا ہوں. ٹھیک ہے کہ ان سے مدد لی جا سکتی ہے, لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہی دھوکہ بھی دے دیتے ہیں, یہی انسان کے دماغ کو خراب بھی کر دیتے ہیں. یہی تو تھا جو ابو عامر جیسی شخصیت کو, جو مدینے میں یہود تورات کا بڑا عالم تھا, اس نے لوگوں کو کہتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ لوگوں فکر مت کرو, میں تورات کا عالم ہوں, میں انجیل کا عالم ہوں, میں کتابوں کو پڑھ چکا ہوں, اور یہ بات اس میں آ چکی ہے کہ ان قریب محمد پیدا ہونے والے ہیں, ایک پیغمبر آخر زمان پیدا ہونے والے ہیں. وہ مکے میں پیدا ہوں گے لیکن ان کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑے گی, اور یہ مدینہ ان کی ہجرت گاہ ہے, یہاں آنے والے ہیں. اور جب آئیں گے تو تم دیکھ لینا کہ ہماری فتح ہوگی, ہماری کامیابی ہوگی. لوگوں کو توجہ دلایا کرتا تھا, ترغیب دیتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئے نہیں تھے مدینے کو, لیکن لوگوں کو کہتا تھا کہ آنے والے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے, مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی, لوگ رسول اللہ کے پاس آنے لگے. تو ہوا یہ کہ ابو عامر کے عبادت خانے میں سے لوگ کم ہونے لگے, رسول اللہ کی طرف زیادہ آنے لگے. چرچا آپ کا بڑھنے لگا, مسلمان زیادہ ہونے لگے, تو اس کو چھوڑتے تھے, رسول اللہ کی خدمت میں آنے لگے. یہاں تک حالت ہو گئی کہ اس کا عبادت خانہ ویران ہو گیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی مسلمانوں سے بھرتی ہوئی چلی گئی. حسد کی آگ بھڑک اٹھی, حسد کی آگ بھڑک اٹھی. اس نے کہا کہ اچھا, میں جس کے تعلق سے لوگوں کو بولتا تھا, آخر وہی میری
بربادی کا باعث بن رہا ہے. تو اس نے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مدینہ رہ کر تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، مکے کے کافروں سے گانٹھ پیدا کر لی، ان سے گٹھ جوڑ کر لیا، اور مکے کے کافروں سے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کرنے کی کوشش کی. یہ کس کا نتیجہ ہوتا ہے؟ کتاب پڑھنے کا یہ نتیجہ ہوا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو کہ اللہ سفینوں کے ذریعے نہیں، سینوں کے ذریعے سے اللہ ہم کو پار کر دے. سینہ جب کھل جاتا ہے تو کتابیں لاکھ ہمارے سامنے ڈال دیا جائے، سینے میں سیاہی نہیں ہوتی، کتاب میں سیاہی ہوتی ہے، سینے میں نور ہوا کرتا ہے، اور سینے کے نور سے آپ کو کتاب کی سیاہی آپ کو معلوم ہو جائے گی. لکھنے والا لاکھ لکھے، لیکن اگر آپ کے پاس یہ آپ کے سینے میں ایمان موجود ہے تو ایمان کی نور کی روشنی میں آپ دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لکھنے والا صحیح لکھ رہا ہے یا غلط لکھ رہا ہے. تو امام غزالی کے جب آخری وقت آیا تو کتابیں جب سب ختم ہو چکی، دلائل ختم ہو چکے، شیطان حاوی ہونے لگا، امام غزالی کو فکر پیدا ہوئی کہ شاید میرا آخری وقت ایسا ہو جائے گا کہ میں دنیا سے بے ایمانی کی حالت میں یا شیطان سے دب کر چلے جاؤں گا. فکر پیدا ہوئی تو آپ نے وہ آخری حربہ استعمال کیا جو میں آپ کو سکھایا ہوں، جس کو میں سیکریٹ ویپن کے نام سے یاد کرتا ہوں. وہ سیکریٹ ویپن استعمال کیا امام غزالی نے، فوراً مرشد کی طرف توجہ کی کہ آپ بھی آپ بچا سکتے ہیں، اور مرشد نے فوراً، کہتے ہیں کہ وضو کر رہے تھے، انہوں نے وضو کا لوٹا پھینک مارا اور کہا غزالی کہہ دے کہ میں بغیر دلیل کے خدا کو مانتا ہوں، بغیر دلیل کے میں خدا کو مانتا ہوں، کہہ دے. امام غزالی کو فوراً اچانک نعمت مل گئی. آپ نے کہا شیطان اب تک دلیلوں سے تم بولتا تھا پر اب میں بغیر دلیل کے خدا کو مانتا ہوں، اب تو کیا کر لے گا؟ تو کہا اب دلیل نہیں تو میں کیا جواب دوں گا. کہا جا تیرے علم نے تجھے بچا لیا. تو پھر امام غزالی نے کہا یہاں بھی تو مجھے مارنا چاہتا ہے، یہاں بھی تو مجھے مارنا چاہتا ہے، میرے علم نے نہیں، اللہ کے فضل نے مجھے بچا لیا ہے. غیر اللہ پر بھروسہ کرنا ہمارے پاس حرام ہے. جو کام ہوتا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. کبھی تم کماؤ تو یہ نہ سمجھو کہ میں اپنے دست و بازو کے بل بوتے پر کما رہا ہوں. تم کماتے ہو تو کبھی یہ نہ سمجھو کہ سب میرا دماغ کام کر رہا ہے اور کیا اونچا دماغ میں نے پایا ہے کہ جہاں قدم رکھتا ہوں کامیابی قدم چومتی ہے. اس میں نہ تمہارے دماغ کی بات ہے نہ تمہارے ہاتھوں کی بات ہوا کرتی ہے. وقت آتا ہے کوئلہ بھی پکڑتے ہیں تو سونا ہو جاتا ہے، اور جب وقت برا آتا ہے سونے کو بھی پکڑتے ہیں تو مٹی ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، اللہ اپنی مشیت کو پوری کر دیتا ہے. ہمارے سوچنے سمجھنے کام کرنے کی ساری باتیں بیکار ہیں، سب کے سب دھرے رہ جاتے ہیں. قسمت میں صحت لکھی رہتی ہے تو ایک چٹکی دوا بھی کام کر جاتی ہے، اور اگر نہیں تو پلوٹونیم کا انجیکشن بھی دے دیا جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ مشیت اپنا کام کرتی ہے. وہ بتانا چاہتی ہے مشیت کہ تم کچھ بھی تو نہیں کر سکتے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اللہ جو چاہتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے، اور تم جو چاہتے وہ پورا نہیں ہوتا. تم تو خود چاہتے ہوگے کہ دین کے چراغ کو بجھا کر رکھ دیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا. ہندوستان میں کتنے علماء تھے جنہوں نے مہدویت کے چراغ کو بجھانے کی کوشش کی، کتنے علماء تھے جو زمانے کے حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ مباحثہ ہوا. جونپور کے علماء نے کیا، یہاں تک کہ خراسان کے علماء نے کیا، سندھ کے علماء نے کیا. جس مقام پر آپ تشریف لے گئے وہاں کے علماء نے آپ سے مقابلہ کیا، اور سب کی تمنا یہی تھی کہ وہ سب کے سب اللہ کے نور کو بجھا دینا چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو بھول گئے تھے. اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. اے کافرو، اگر تم پسند نہیں کرتے تو کیا ہوا؟ تم کو ناگوار گزرتا ہو تو 100 مرتبہ ناگوار گزر جائے، مگر ہم اپنے نور کو پورا کر کے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو جہاں مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پورا کیا، یہاں مہدی موعود علیہ السلام کے ذریعے سے پورا کیا. اور آج ہمارے ماننے والوں کی تعداد، یہ جم غفیر، یہ جم گھٹا، یہ پروانوں کا ہجوم جو مہدی موعود کی عقیدت کو لیے ہوئے برابر آتا ہوا چلا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذوق و شوق میں ترقی عطا فرمائے، ان کی محبت و عقیدت میں ترقی عطا فرمائے، ان کو سچا و پکا مہدوی بنائے. تو یہ عقیدت و محبت کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ کسی کے لین دین کی وجہ سے پیدا نہیں ہو سکتی. لین دین یہ کریں گے تو نعرے بلند ہو سکتے ہیں 2-4 منٹ کے لیے، پر القرآن والمہدی موعود آمنا و صدقنا کا نعرہ دے کر حاصل
حاصل نہیں کر سکتے، عقیدت سے ہی کہا جا سکتا ہے۔ ہم جو نعرہ لگاتے ہیں تو یہ نعرہ ایسا ہی نہیں ہوتا، یہ نعرہ ایمان کا ہوتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جو اگر اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کا وجود قرآن کی موجودگی میں کیوں، تو اس کا جو جواب آپ کو دینا ہے وہ یہ کہ بھائی یہ سوال کا جواب ہم سے مت پوچھو، اس سوال کا جواب ہم سے مت پوچھو، یہ سوال کا جواب دینا ہے اگر آپ کو حاصل کرنا ہے تو خود رسول اللہ سے آپ پوچھو کہ رسول اللہ نے کیوں فرمایا، قرآن کی موجودگی میں مہدی کے آنے کی بات تم نے کیوں کہی، یا رسول سے پوچھو۔ رسول اللہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری اطرت، دوسرے میری آل، ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو تو تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اب رسول اللہ فرماتے ہیں قرآن کو بھی پکڑو اور میری آل کو بھی پکڑو، اور تم یہ کہتے ہو قرآن کی موجودگی میں آل کی کیا ضرورت ہے، قرآن کی موجودگی میں عطرت کی کیا ضرورت ہے۔ یہ سوال ہم سے کرنے کا ہے یا رسول اللہ سے کرنے کا ہے؟ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں میں دو بھاری چیزیں چھوڑتا ہوں، رسول کو تو کہنا چاہیے تھا ایک ہی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں ایک ہی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم اس کو مضبوطی سے پکڑو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ کیا رسول اللہ نے کبھی یہ کہا کہ میں ایک چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ انی تارکم فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما استمسکتم بہما، جب تک تم دونوں اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہ رہو گے۔ تو دو چیزوں کا ذکر تو رسول اللہ فرماتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ دونوں جدا بھی نہیں ہوں گے ایک دوسرے سے جب تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس نہیں آ جائیں گے، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے۔ اس حدیث پر اگر کسی نے عمل کیا ہے قسم خدا کی قوم مہدی کے سوا اور کسی نے نہیں کیا، اس لیے کہ مہدوی اپنی تسبیح میں جہاں قرآن کا ذکر کرتے ہیں وہاں مہدی کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ القرآن والمہدی امامنا، ہم نے کبھی قرآن کو مہدی سے جدا نہیں کیا، اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ قرآن و مہدی کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ قرآن کی موجودگی میں مہدی کیوں، اور رسول اللہ تو کہتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ مہدی ہی ہے۔ تو رسول کی بات سچی یا تمہارا قول سچا، رسول کا فرمان سچا یا تمہاری بات سچی، رسول کی وحی سچی یا تمہارے عقل کی دلیل سچی؟ عقل تو گمراہ کرنے والی چیز ہے، عقل گمراہ کرتی ہے اور وہیں سے انسان گمراہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ نے بھی فرمایا ہوگا، ہدایت کی بات فرماتے ہیں، جب رسول اللہ نے یہ بات کہی ہوگی کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، یہ قرآن ہے اور دوسری فطرت ہے، تو کہتا ہے کہ قرآن تو اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے، اور یہ عطرت انشاءاللہ کل میں اس پر بات کروں گا آپ کے سامنے، عطرت کیا ہے اور قرآن کے ساتھ عطرت کا جوڑ جو رسول اللہ نے لگایا ہے۔ کل کی بھی تقریر ہے، کل انشاءاللہ میں اس کو کھول کر آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو اب اتنا تو آپ کو جواب دینا چاہیے کہ صاحب ہم سے مت پوچھو، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اب بتاؤ کہ وہ دو چیزیں کیا ہیں، قرآن کے ساتھ ہے یا قرآن سے ہٹ کر ہے؟ آپ جو کہیں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ صحیح حدیث آپ پڑھو، اور صحیح حدیث تو یہ کہتی ہے کہ قرآن اور رسول مہدی یہ دونوں کے دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست چیزوں کے نام سے چھوڑا ہے، اور یہ کہہ کر چھوڑا ہے کہ جب تک تم ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے اس وقت تک تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم کو گمراہی سے بچنا ہے، اسی لیے ہم قرآن کے ساتھ مہدی کو بھی مانتے ہیں۔ اور اگر یہی بات ہے تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن ہی ہدایت کا سر چشمہ ہے تو رسول کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن ہی ہدایت کا سر چشمہ ہے تو رسول کی کیا ضرورت تھی؟ رسول کو بھی اللہ نے پیدا کیا قرآن کے لیے، قرآن کو نازل کرنے کے لیے۔ رسول اللہ آ گئے، چونکہ دوسری جگہ قرآن رکھا جاتا نہیں تھا، رسول اللہ کے دل پہ اتارنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا لیے، قرآن کو آپ کے دل پہ اتارا گیا۔ جیسے ہی قرآن ختم ہوا، یہ بہت میں نازک نقطہ بول رہا ہوں، اس کو آپ ذرا سمجھانا، جیسے ہی قرآن کا نزول ختم ہوا، مطلب ہے کہ پورا قرآن نازل ہو گیا، اللہ نے کہا رسول
اب دنیا میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جس مقصد کے لیے تم کو دنیا میں بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا ہے۔ وہ مقصد پورا کیا ہوا؟ دنیا کو راستے پر لانا نہیں، قرآن کو نازل کرنا، اور قرآن پورا نازل ہوا ہے۔ ذی الحج کی 9ویں تاریخ یا 10ویں تاریخ کو آخری آیت نازل ہوئی۔ ذی الحج کی 9ویں یا 10ویں تاریخ کو آخری آیت نازل ہوئی۔ ربیع الاول میں آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ کتنے دن باقی رہے؟ محرم، سفر، 2 مہینے پورے، پھر ادھر ایک 10 دن کچھ، تو آپ 60-70 دن باقی زندہ رہے تھے۔ اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا، اور اللہ نے خود کہا کہ نہیں، جب کام پورا ہو گیا تو رہنا بیکار ہے، جب کام پورا ہو گیا تو رہنا بیکار ہے۔ تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ جس مقصد کے لیے رسول آئے تھے وہ مقصد تو ہمارے سامنے آ گیا ہے، اب رسول پر بھی ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب رسول کا کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ بھلے سے رسول کے ذریعے سے قرآن آیا ہو، لیکن رسول کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ رسول کو فقط ایک وسیلہ سبب بنایا نہیں جا سکتا قرآن کی نزول کا، کیونکہ اللہ کو یہ بتانا مقصود تھا قرآن تمہارے پاس آ بھی جائے تو قرآن کو سمجھانے والا کون؟ قرآن کو سمجھانے والا کون؟ اگر قرآن کو کتاب کی شکل میں نازل کرنا ہوتا تو رسول کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ فاران کی چوٹیوں پر قرآن کے نسخے رکھ دیے جاتے، لوگوں سے کہہ دیا جاتا کہ جاؤ فاران کی چوٹی پر میرا کلام اترا ہوا ہے، جیسا طور پر تورات کو ہم نے نکالا تھا، جیسا عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کو ہم نے دیا تھا، ایسا ہی کتابوں کو یا صحیفے میں یا تختیوں میں لکھا ہوا قرآن موجود ہے، جاؤ اور فاران کی چوٹیوں سے قرآن کو لا لو اور اس پر عمل کرو تو تم بچ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے چوٹیوں پر قرآن کو نازل نہیں کیا، رسول کے قلب اقدس پہ نازل کیا۔ ایک دم پورا قرآن نازل نہیں کیا، 23 سال کے عرصے میں قرآن کو نازل کیا، تاکہ قرآن فقط پڑھ لینے کی چیز نہیں، عمل کرنے کی چیز تھی، اور عمل کرنے کے لیے ایک ایسا عمل کروانے والا ضروری تھا جو خود پڑھے بھی، عمل بھی کرے، لوگوں کو نمونہ بتائے، تاکہ اس کے عمل کو دیکھ کر لوگ عمل کرتے جائیں۔ تو یہ تو ہوا طریقہ قرآن شریف کے نزول کے لیے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل کیا، اور جب قرآن پورا ہوا تو واپس بلا لیا، بیان نہیں ہوا، قرآن کا بیان نہیں ہوا۔ پھر اب قرآن کا بیان کب ہوگا؟ تو اللہ نے وعدہ کیا، اے رسول تمہارا کام پڑھنا ہے، پڑھتے جاؤ، ہمارا کام پڑھانا ہے، ہم پڑھاتے جائیں گے، جمع کرنا ہمارا کام ہے، ہم جمع کر دیں گے۔ ثم انا علینا بیانہ، رہی بیان کی بات، اس کی فکر کرنے کی تم کو چنداں ضرورت نہیں۔ جیسا قرآن کو نازل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، قرآن کو بیان کرنے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ رسول کے بعد وہ کون ہستی ہے جو بیان کر سکتی ہے؟ اپنے طور پر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے منصب، اللہ کے منشا کو پورا کرتے ہوئے بیان کر سکتی ہے۔ وہ سوائے ہستی حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے اور کوئی ہو نہیں سکتی تھی۔ تو اسی لیے حضرت کہتے ہیں کہ قرآن کی موجودگی میں اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ مہدی کا وجود کیوں، مہدی کا آنا کیوں، تو ہمارا سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ یہ سوال ہم سے پوچھنے کا نہیں، بلکہ یہ سوال تو رسول اللہ سے پوچھنے کا ہے کہ آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ قرآن کے ساتھ مہدی بھی ہے یا میری عطرت آنے والی ہے؟ جب دو چیزوں کو چھوڑنے کی بات کرتے ہیں تو تم کیوں تفریق کرتے ہو؟ رسول اللہ تو کہتے ہیں کہ یہ ہرگز جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات نہیں کر لیں گے، یہ جدا نہیں ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا القرآن اکیلا کہنا بیکار ہے، القرآن کے ساتھ والمہدی کہنا ضروری ہے، اور صرف قوم مہدویہ اس حدیث پر عمل کرتی ہے، القرآن والمہدی امامنا، اور سب کے سب کہتے ہیں آمنا و صدقنا۔ کس کی بات پر ایمان لائے؟ رسول اللہ کے فرمان پر ایمان لائے ہیں۔ اب اگر کوئی رسول کے فرمان کا انکار کرتا ہے تو اس کا جواب کیا ہے؟ یہ مجھ سے مت پوچھو، شریعت سے پوچھو۔ میں بولوں گا تو لوگ کہتے ہیں ہم کو کافر کہتے ہیں، ہم کو کافر کہتے ہیں۔
حالانکہ قرآن نے کبھی کافر کہنے کا حکم نہیں دیا ہے. بتاؤ کتنے اندھے پن کی بات ہے. قرآن پڑھتے ہوئے تم یہ کہتے ہو. ہم کو کافر کہنا سکھایا کس نے؟ اگر قرآن نہ سکھایا ہوتا تو قرآن میں صورت نہ آتی قل یا ایھا الکافرون. تو کیا قرآن پڑھنے والے وہ صورت چھوڑ کر پڑھتے ہیں؟ اگر قرآن میں گالی ہے، قرآن گالی نہ مائے نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ گالی دینے والا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو گالیوں سے نوازا جا رہا ہے، ہم کو کافر کہا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات ہے تو قرآن بھی گالی نامہ ہو جائے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو. جب اللہ گالی دے سکتا ہے تو اللہ جو گالی دے گا ہم وہ گالی دے نہیں ہے. اللہ تو کہتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، میرے اخلاق کو اختیار کرو. تو اللہ کے جو اخلاق ہیں وہ ہمارے اخلاق ہیں. اللہ کے اخلاق جو ہے وہ ہمارے اخلاق ہیں. اللہ کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو. اگر گالی ہوتی تو ہرگز خدا کلام خدا بندے میں گالی نہ آتی ہے. اللہ کبھی گالی نہیں دیتا. اللہ تو کہتا ہے رسول اللہ کو تو گالی باز مت بن. تو اللہ رسول کو تو منع کرتا، خود گالیاں دیتا بیٹھا ہوا ہے. تو معلوم ہوا کافر گالی نہیں، کافر کے معنی حق کو چھپانے والے کے ہوتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں جو حق کو چھپاتا ہے اللہ اسے کافر کہتا ہے، اس لیے تم حق کو مت چھپاؤ. تو ہم نصیحت کر رہے ہیں یا گالی دے رہے ہیں؟ ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ حق پوشی مت کرو، حق کو ظاہر کرو، حق کو مانو، حق کو تسلیم کرو، حق پر عمل کرو. اور حق پر عمل نہیں کرتے یا حق کو چھپاتے ہیں تو قرآن کی اصطلاح میں اللہ نے ان کو کافروں کے نام سے یاد کیا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ وہ اس فہرست میں مت آ جاؤ جسے اللہ قل یا ایھا الکافرون کہتا ہے. تو آپ اس فہرست میں مت آ جاؤ. تو یہ میری ہمدردی ہوئی، یہ میری دشمنی ہوئی. اگر میں دشمن آپ کا ہوتا تو میں چھوڑ دیتا آپ کو، چلو کچھ بھی کر لو، جاؤ جہنم میں جاؤ. میں چونکہ مجھے آپ سے محبت ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ لوگوں سب بنو مگر کافر مت بنو. اس لیے کہ سب کرو مگر حق کو مت چھپاؤ، اس لیے کہ حق کو چھپانے والا کافر بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام پر ایمان لانا ایمان کی بات ہے. اور مہدی موعود کا وہ مقام ہے کہ جب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے پیغمبر کا درجہ رکھتے ہیں، تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو پورے علماء نے اسد العلماء کے نام سے یاد کیا ہے. تو جو اسد العلماء ہوگا اب بتاؤ اس کا کیا مقام ہوگا؟ کیا وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے مانند ہوگا؟ نہیں. ارے بنی اسرائیل کے پیغمبروں نے تو مہدی موعود کی امت میں، مہدی موعود کے گروہ میں ہونے کی تمنا کی ہے. انشاءاللہ کل میں بات کروں گا. تھک گیا ہوں، بہت زیادہ بول دیا، آج تھک گیا ہوں. انشاءاللہ کل بولوں گا. ذرا یاد دلا بھی دینا کہ پیغمبروں بنی اسرائیل کے پیغمبروں نے مہدی موعود کے گروہ میں ہونے کی تمنا کی ہے. تو کیا یا تو رسول اللہ کی امت میں ہونے کی تمنا کرتے ہیں یا مہدی کے گروہ میں ہونے کی تمنا کرتے ہیں؟ اس سے خود معلوم ہوگا کہ مہدی کا مقام رسول اللہ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. جب پیغمبر آتے ہوں گے، مانگتے ہوں گے، تمنا اللہ سے کرتے ہوں گے کہ ہم کو گروہ مہدی میں پیدا کر، تو اندازہ لگاؤ کہاں پیغمبر اور کہاں گروہ مہدی موعود. مگر یہ مقام جو آ رہا ہے تو وہ کون پیغمبر تھے جنہوں نے مانگی دعا اور کس کو کیا جواب ملا؟ انشاءاللہ کل کی تقریر میں آپ کو بیان کروں گا. میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ ہمارے ایمان کی سلامتی عطا فرما. اے اللہ جو یہ جمگٹھا ہے، یہ جو پروانے تیرے موعود برحق کی یاد میں، محبت میں، عقیدت میں، عشق میں آ رہے ہیں، اے اللہ ان کی اس محبت و عقیدت کو سدا بہار باقی رکھ اور ان میں اضافہ کرتا چلا جا، تاکہ جب بھی نام مہدی موعود ان کے کانوں کے پردوں سے ٹکرائے تو یہ اس کو محسوس کریں کہ ہمارا خدا ہم سے بات کر رہا ہے، ہمارا مہدی ہم سے مخاطب ہے، اور اس کے راستے پر چلنے اور اس کے طفیل میں اے اللہ دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی فرما. السلام الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. پیران طریقت، بزرگان قوم، میرے ایمانی بھائیوں اور محترم خواتین، آج کی یہ مجلس
ہماری امام الکائنات امامنا سیدنا امام مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی میلاد مبارک کی 13ویں مجلس تھی، اور جس کو روتھمنس گروپ اور اسٹار کمپنی کی جانب سے منعقد کی گئی تھی۔ میں دعائے خیر کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ یہ دونوں کمپنی کے نمائندوں کو تو تیری عبادت کرنے کا شوق عطا کر، ان کی تمام آفتوں اور بلاؤں کو دور کر دے اور ان کے دلوں میں تیری محبت بھر دے۔ اس کے بعد میں لوگوں کا تو شکریہ حضرت نے ادا کر دیا ہے اور دعا بھی کر دیا۔ میں حضرت سے بڑھ کر کیا دعا کر سکتا ہوں؟ تو حضرت نے ہم سب کے لیے دعا کر دی ہے، پھر بھی میں دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ تو ہم سب کو صراط مستقیم دکھا اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا کر۔ اور میں حضرت کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے کہ تو نے ایسی ہستی کو قوم مہدیہ میں پیش کیا ہے جو ثبوت مہدی پیش کرتے ہیں اور ہم کو ان کی دلیلیں سکھاتے ہیں۔ میں تمام سامعین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جو آج کی مجلس میں شریک ہوتے ہیں کہ آج حضرت نے جو دلائل پیش کیے ثبوت مہدی میں، وہ شاید ہی کوئی قوم مہدیہ کا عالم بتا سکتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ تو حضرت کو تمام بیماریوں سے نجات دلا اور ان کو قوم مہدیہ پہ تا قیامت تک رکھ اور ان کی صحت کو اچھی بنا دے اور وہ قوم مہدیہ کی خدمت کر سکے۔ اب میں کل کی مجلس کا اعلان کرتا ہوں کہ کل کی مجلس بارش ہوگی تو اسی مقام پر ہوگی۔ السلام علیکم۔ ہمارے دم سے وابستہ محبت کے ہے افسانے، ہمارے دم سے وابستہ محبت کے ہے افسانے، محبت کے ہے افسانے، ہمارے بعد کیا ہوگا، ہمارے بعد کیا ہوگا زمانے میں خدا جانے، زمانے میں خدا جانے۔ محبت کی حقیقت کو بھلا ہوشیار کیا جانے، محبت کی حقیقت کو بھلا ہوشیار کیا جانے، بھلا ہوشیار کیا جانے۔ محبت کا بھرم دنیا میں، محبت کا بھرم دنیا میں رکھ لیتے ہیں دیوانے، کہ رکھ لیتے ہیں دیوانے۔ حقیقت کو دباؤ گے تو وہ قوت سے ابھرے گی، حقیقت کو دباؤ گے تو وہ قوت سے ابھرے گی، تو وہ قوت سے ابھرے گی۔ وہ ہوں گے جھاڑ مٹی
وہ ہوں گے جھاڑ مٹی میں دبائے تم نے جو دانے دبائے تم نے جو دانے گلستان میں حفاظت پھول کی کانٹے ہی کرتے ہیں گلستان میں حفاظت پھول کی کانٹے ہی کرتے ہیں کہ ہاں کانٹے ہی کرتے ہیں اسی طرح محبت میں اسی طرح محبت میں بھی کام آتے ہیں بیگانے کے کام آتے ہیں بیگانے نہ چھوڑو میں کشوں کو آج نہ چھیڑو میں کشوں کو آج یہ پیاسے بلا کے ہیں نہ چھیڑو میں کشوں کو آج یہ پیاسے بلا کے ہیں کہ یہ پیاسے بلا کے ہیں جو روکے گا کوئی ان کو جو روکے گا کوئی ان کو تو یہ ڈھا دیں گے میں خانے یہ ڈھا دیں گے میں خانے بڑھو آگے سپر بن جاؤ عابد قوم کی اب تم بڑھو آگے سپر بن جاؤ عابد قوم کی اب تم کہ عابد قوم کی اب تم کہ تیرانداز دشمن ہے کہ تیرانداز دشمن ہے کھڑے اپنی کماتانے کھڑے اپنی کماتانے ہمارے بعد کیا ہوگا ہمارے بعد کیا ہوگا زمانے میں خدا جانے زمانے میں خدا جانے یہ جشن میلاد یہ جشن میلاد جھوم اٹھی ہے عقیدت آج یہ جشن میلاد یہ جشن میلاد تشنہ نظر کہتی ہے ساقی ہے محفل میں پیاسا ہوا ہے فانی
باقی ہے محفل میں پیاسا ہوا ہے فانی چھلکے گا جام ولایت آج یہ جشن میلاد ایک نظر میں ان کے ہو گئے ہم منظور چھا گئے اس ہستی پر جلوے وہ پرنور چھا گئے اس ہستی پر کھل گیا راز بعثت آج یہ جشن میلاد عشق و وفا کا مرکز عرفان کی جاگیر وہ گجرات کا کعبہ نام ہے چاپانی وہ گجرات کا کعبہ عشق و وفا کا مرکز عرفان کی جاگیر وہ گجرات کا کعبہ نام ہے چاپانی وہ گجرات کا کعبہ مہدی کی دیکھ لو سیرت آج یہ جشن میلاد لطف زبان دیکھو نا زور قلم دیکھو دیکھنے والوں ان کے نقش قدم دیکھو دیکھنے والوں ان کے جاگی نبی کی شریعت آج یہ جشن میلاد نور ہے یہ مہدی کا آنکھ چمکتی ہے شمع ولایت ہے وہ روح لپکتی ہے شمع ولایت ہے وہ جلنے کی ہے ضرورت آج
جشن میلاد. کام بصارت کا کیا بزم بصیرت میں جلوے مہدی حق ہے. نجمی حقیقت میں جلوے مہدی حق ہے. مل گئی دید کی دولت آج یہ جشن میلاد. یہ جشن